بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول ترین پروگرام صحت اور تحقیقات۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں سیکرٹری صحت کی لاقانونیت کا معاملہ 29 اکتوبر کو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہا ہے اور باخبر حلقوں کے مطابق سیکرٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی اپنی سرکاری ملازمت کے دوران محکمہ صحت میں بدترین لاقانونیت کی ایک ایسی سیاہ تاریخ رقم کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کو اپنے من مانے اور پرفریب اقدامات کے باعث کھلی عدالت میں ایک سے زائد بار شرمندگی اور زبردست خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن معاشرے میں حیا اور شرم کا وجود برقرار ہے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف قومی عدالتیں اپنا متحرک کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، حرام مال کھانے سے بے شرموں اور بے حسی کا مظاہرہ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ کیا ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی، جو چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کو مشکل میں ڈال کر خود تربیتی کورس کی آڑ میں بغیر احتساب کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب تک کی عدالتی کارروائی کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جبکہ ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی سندھ سروسز ہسپتال کے سابق خلاف قانون توہین عدالت کے مرتکب ایم ایس ڈاکٹر فرحت عباس اور موجودہ ایڈیشنل ایم ایس اور کرونا ویکسینیشن سینٹر خالق دینا ہال کے انچارج کی لاکھوں کروڑوں روپے کی کھلی کرپشن پر ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے خاموش تماشائی بن کر فعل مجرمانہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر فرحت عباس کی قومی خزانے کی لوٹ مار میں حیرت انگیز طور پر ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ راؤ شاہد حسین نے اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے اور لوٹ مار کے اس کھیل میں آمدنی سے زائد اثاثوں کے مالک ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ ڈسپنسر راؤ شاہد حسین نے تو زر کے زور پر مریضوں کی خوراک کا آڈٹ کیسے کرایا ہے۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے مریضوں کی خوراک کا تمام سرکاری ریکارڈ اٹھا کر اپنی ذاتی نجی کمپنی روڈ لنک کے دفتر واقع بہادر شاہ ظفر مارکیٹ ایم اے جناح روڈ پر لے گئے اور اے جی سندھ سے آئے ہوئے آڈیٹر سے بغیر ریکارڈ کے مریضوں کے خوراک کا مکمل بجٹ 94 لاکھ روپے کا آڈٹ کروا لیا۔ حالانکہ مریضوں کی ظاہر کی گئی تعداد کل بجٹ کی رقم سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ یہاں جنگ کراچی کے ہیلتھ رپورٹر بابر علی اوان کا خبر نہ دینا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق سندھ سروسز ہسپتال کی موجودہ انتظامیہ کی جانب سے راؤ شاہد حسین کی ڈیوٹی سندھ ہائی کورٹ کی ڈسپنسری میں بحیثیت ڈسپنسر ہے، جہاں ہائی کورٹ کے ججز و دیگر عدالتی اسٹاف سمیت وکلاء کی خدمت ان کی سرکاری ڈیوٹی ہے۔ اس سرکاری ڈیوٹی کے دوران وہ خلاف قانون کرپشن کی شہرت رکھنے والے سابق ایم ایس ڈاکٹر فرحت عباس کے کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلوں کا آڈٹ کرانے سروس ہسپتال کراچی کس کی اجازت سے گئے؟ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے انہیں کسی ایسی اجازت دینے کی یہ کہہ کر تردید کی گئی ہے کہ ڈسپنسر سے آڈٹ کا کام کیسے لیا جا سکتا ہے۔ پھر محکمہ صحت کے ڈسپنسر نے موٹر سائیکل پارٹس کا تجارتی ادارہ روڈ لنک معمولی تنخواہ کے دوران کیسے قائم کیا، جبکہ قانون دوران سرکاری ملازمت اسے کسی بھی تجارتی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر ہسپتال کی نئی انتظامیہ کے آتے ہی راؤ شاہد حسین نے سول اسپتال کراچی میں تعینات فارماسسٹ نائلہ مبین کرپشن کوئن، جسے ڈاکٹر فرحت عباس بغیر کسی قاعدے قانون کے انچارج پروکیورمنٹ بنا کر لائے تھے، اس کے کمپیوٹر سے حساب کا مکمل ریکارڈ ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ نے اڑا کر نہ صرف بغیر تحریری درخواست کے کرپشن کوئن کو 1 ماہ کی چھٹیوں پر روانہ کر دیا تھا، جبکہ ہسپتال کی موجودہ نئی انتظامیہ نے اس غیر قانونی اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کرپشن کوئن نائلہ مبین کے خلاف باقاعدہ FIR درج کرانے کی وارننگ دی، تو ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ راؤ شاہد حسین نے خود ہی کرپشن کوئن کی چھٹیوں کی درخواست اپنے ہاتھ سے لکھ کر کرپشن کوئن نائلہ مبین کے دستخط کے ساتھ خاموشی سے جمع کرا دی تھی
اور راؤ شاہد حسین کی یہ کھلم کھلا لاقانونیت کا ریکارڈ ہسپتال کی انتظامیہ کے پاس موجود ہے، لیکن اس پر کوئی محکمہ جاتی کارروائی شاید صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ خود سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی اس ساری لاقانونیت کی سرپرستی میں براہ راست ملوث بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ٹائم نیوز سرکاری ملازمین و افسران کے صحت بجٹ کے ساتھ اس کھلواڑ پر نیب سندھ، FIA، FBI سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس قومی لوٹ مار کی واردات پر اپنی سرکاری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ان عناصر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں اور AG سندھ بغیر ریکارڈ کے آڈٹ کے سنگین الزام کے اسکینڈل کا فوری نوٹس لیں۔ اس آڈٹ کرنے والے آڈیٹر کو معطل کر کے ان کے خلاف اعلیٰ سطحی شفاف تحقیقات کروا کر AG سندھ آفس کی اب تک کی جو ساکھ قومی اور عوامی سطح پر برقرار ہے، اس ساکھ کو داغدار ہونے سے بچائیں۔ بصورت دیگر ریاست کا چوتھا ستون صحافت جو بظاہر کمزور نظر آتا ہے، اس معاملے پر اپنا کردار پاکستان ٹائم نیوز کی صورت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے اب تک کچھ ایسا نہیں کیا جس سے محکمہ صحت کی اس حوالے سے نیک نیتی پر اطمینان یا امید کا اظہار کیا جا سکے۔ سندھ ہائی کورٹ کی فاسد عمل درآمد کمیٹی کو معمول بنانے کے لیے کم و بیش 20 افسران کے تبادلوں کی آڑ میں خلاف قانون DG ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد میمن کو ہٹاتے ہی دوسرے ہی لمحے 19 گریڈ کے جونیئر ترین کرپٹ افسر ڈاکٹر ارشاد میمن کو حفاظتی ٹیکہ جات جیسے حساس صوبائی ادارے EPI سندھ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر ارشاد میمن کی سب سے بڑی خوبی مدہوشی کے عالم میں سرکاری ڈیوٹی سر انجام دینا ہے، تو دوسری جانب ختم ہونے والے مالی سال برائے 2020-21 میں DHQ اور THQ کے اربوں روپے کے بجٹ میں ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلوں کا روشن کارنامہ ہے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ کے حکم کے پرخ اڑا کر انہیں دوبارہ 20 گریڈ کی اسامی پر تعینات کرنا اور اسی طرح نرسنگ ڈائریکٹر سندھ کی 20 گریڈ کی اسامی پر خلاف قانون نان کیڈر کی گریڈ 18 کی کرپٹ ترین خاتون انسٹرکٹر خیر النساء کو 3 عہدوں پر برقرار رکھنا، سول اسپتال کراچی میں نان کیڈر افسر کو برقرار رکھنے سمیت سندھ بھر میں سینکڑوں گزیٹڈ اور نان گزیٹڈ افسران کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس برقرار رکھنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ محکمہ سندھ کی انتظامیہ قانون کو عملی طور پر قبول کرنے کا کتنا جذبہ رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ سابق سیکریٹری صحت اقبال درانی جو محکمہ صحت میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر منوعن عمل کرانے کا جذبہ رکھتے تھے، انہیں ہٹا دیا گیا یا وہ خود ہٹ گئے۔ جن کے عہد میں سول اسپتال کراچی کے مین سٹور میں تعینات نان کیڈر خلاف قانون فوج ظفر موج، جن میں غیر رجسٹرڈ خود ساختہ تنظیم کے اپنے منہ میاں مٹھو عبدالقیوم خان مروت، اسٹاف نرس اقبال احمد چنا، وارڈ بوائے آصف علی مستوئی، سینئر ڈسپنسر رمیش کمار اور منیر شاہ جیسے جونیئر کلرک جو غریبوں کا حق دبانے پر ایک ٹانگ سے محروم ہونے کے باوجود حرام مال کمانے اور کھانے کے لیے خود ساختہ تنظیموں کی چھتری بدلنے میں ہیٹرک مکمل کیے ہوئے ہیں، جو قیوم خان مروت کو سول اسپتال یونٹ کا صدر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی خود ساختہ شاہ نے قیوم خان مروت کو پاکستان کا صدر تسلیم کر لیا۔ ایسی مفاد پرستی، دوا چوروں، بھتہ خوروں، جیب کتروں جیسے سنگین الزامات کی شہرت رکھنے والوں کی لوٹا کریسی کو بھی سول اسپتال کراچی سمیت صوبہ بھر کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ جس جماعت کے قیوم خان مروت پاکستان کا صدر ہونے کے دعوے دار ہیں، کیا انہیں بلاول بھٹو زرداری نے نوٹیفیکیشن دیا ہے یا وقار مہدی خود سندھ کے عہدے دار ہیں؟ وہ اپنی سیاست میں انہیں پاکستان کی صدارت تشتری میں رکھنے کی غلطی اس لیے نہیں کر سکتے کہ قیوم خان مروت کے پروڈیوسر عرفان اللہ خان مروت ہیں، جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کی تمام بہنوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں عرفان اللہ مروت کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ لہذا سول اسپتال کے غریب مریضوں کی دوا چوروں، بھتہ خوروں اور جیب کتروں کا سول اسپتال میں اتحاد اپنی کرپشن کمیشن بچانے اور
چھپانے کے سوا کچھ نہیں، جبکہ یہ کرپٹ ٹولہ جس جماعت کا نام استعمال کر رہے ہیں وہ جماعت تو سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل ہسپتال میں معروض وجود میں آئی تھی، اور سول ہسپتال کے فلاپ شو میں لیاری کے کسی عام کارکن کی بھی عدم شرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اصل جیالے سلیمان میمن کی قیادت میں اپنی جگہ موجود ہیں، جبکہ کرپشن بچانے والوں کے دوسرے سرغنہ کے نجی ہسپتال کا افتتاح بھی عرفان اللہ خان مروت نے کیا تھا۔ لہذا اسی دعوے میں کوئی شک نہیں کہ عرفان اللہ خان مروت اپنی ذلت کا انتقام لینے والی ان دو قوتوں کو سرکاری جماعت کے نام سے منسوب قیوم مروت کی قیادت میں میدان میں لے کر آئے ہیں، جو ان کی بے عزتی کا حساب چکا سکیں۔ ناظرین، وقت ختم ہوا، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یاد رکھیں، قیوم مروت ماضی میں سلیمان میمن کے ہاتھوں ہی مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔